ماہ محرم الحرام جب آتا ہے تو ایک مسئلہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان زیر بحث آتا ہے کہ کیا ہم سیاہ رنگ کا کالے رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ مرد کے لیے کالے رنگ کا لباس پہننا اہل سنت کے نزدیک یہ مباح ہے، یعنی اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ سیاہ رنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سفید رنگ کے لباس کو پسند فرمایا ہے، اور مرد کے لیے سفید رنگ کا لباس پہننا یہ سنت ہے اور مستحب طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیاہ رنگ کا لباس پہن بھی لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، اس کے لیے یہ مباح ہے۔ ہاں، جب محرم الحرام کے یہ مخصوص ایام آتے ہیں، چونکہ ان ایام کے اندر ایک مخصوص فرقہ کے لوگ اہل تشیع کالے رنگ کا لباس جو ہے یہ بطور سوگ کے پہنتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے غم میں اور ان کے سوگ کے طور پر ان کے ہاں اس چیز کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اور سوگ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے علماء نے ان مخصوص ایام میں سیاہ رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا، اور اس پر ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ اہل تشیع جو ہیں یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوگ کے طور پر اس سیاہ لباس کو ماہ محرم الحرام میں خاص طور پر پہنتے ہیں۔ یہ ان کے ایک امام السید سیستانی، یہ نیٹ پر ان کا یہ فتویٰ موجود ہے، یہ طہران سے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کالے رنگ کا لباس پہننے کا کیا حکم ہے، ما حکم لبس الملابس السوداء، سیاہ رنگ کے لباس پہننے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں کہ یکرہ لبس الثوب الاسود فی الصلاۃ، نماز کے اندر سیاہ رنگ کا لباس پہننا یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ یہ اہل تشیع کے نزدیک مکروہ ہے، اہل سنت کے نزدیک مباح ہے۔ اس کو میں نے وضاحت سے بیان کر دیا کہ اہل تشیع چونکہ یہ ان کے ہاں یہ جہنمیوں کا لباس ہے یا سیاہ رنگ کا لباس فرعون کا لباس ہے، یہ الفروع من الکافی اور دیگر ان کی کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے علامہ سیستانی جو کہ اہل تشیع کے ایک عالم ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ نماز کے اندر نہیں پہننا چاہیے، مکروہ ہے۔ اگلی بات لکھتے ہیں وَتُرْتَفَعُ هَذِهِ الْكَرَاهَةُ إِذَا لُبِسَ الثَّوْبُ حُزْنًا عَلَى الْإِمَامِ الحسین علیہ السلام، یہ کراہت اٹھا لی جاتی ہے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوگ کے طور پر ان کے حزن اور ان کے غم میں اگر کوئی شخص پہنتا ہے تو یہ کراہت اٹھا لی جاتی ہے، بلکہ ان کے ہاں تو یہ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ 3 دن سے زیادہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ سوگ کے گزارے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو وہ سوگ صرف 3 دن تک منا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں منا سکتا۔ یہ سنن ابی داود میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، چند حوالہ جات آپ ملاحظہ فرما لیں۔ سنن ابی داود کے اندر روایت نمبر 4192 موجود ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بڑے بھائی ہیں، جب ان کی شہادت ہوئی، ان کا وصال ہو گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آل ابی جعفر کو 3 دن تک مہلت دی۔ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امہل آل جعفر ثلاثا، 3 دن تک مہلت دی کہ تم ان کا غم منا لو، ان پر اگر سوگ کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو۔ ثم اتاہم، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، فقالا، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، آج کے بعد تم نے میرے بھائی پر نہیں رونا، یعنی سوگ منانے سے، غم منانے سے 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ سنن ابی داود کے اندر واضح طور پر روایت موجود ہے۔ عورت کا کیا حکم ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت حضرت سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ صحیح بخاری روایت نمبر 5342 ہے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں
قال نبی صلی اللہ تعالی وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، وہ عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یہ کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اس سے زیادہ یعنی 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف یہ بتایا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت حضرت ام عطیہ کے بارے میں آ رہی ہے، 1279 نمبر روایت ہے۔ حضرت ام عطیہ کا جب بیٹا فوت ہوا توفی ابن لام عطیہ رضی اللہ عنہا فلما کان یوم الثالث، جب تیسرا دن آیا تو آپ نے ایک خاص خوشبو منگوائی، خوشبو منگوا کر اپنے جسم پر لگا لی۔ یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ وقالت، خوشبو لگانے کے بعد آپ نے فرمایا نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا بزوج۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواتین کو منع فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو وہ 3 دن سے زیادہ وہ سوگ کے اندر نہیں گزارے گی۔ ہاں وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 3 دن سے زیادہ یعنی 4 مہینے 10 دن وہ سوگ اور غم کے اندر منائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں یہ روایت آ رہی ہے کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ام حبیبہ کے والد محترم تھے، ان کا جب وصال ہوا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی کام کیا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی، خوشبو منگوانے کے بعد فمسحت ذراعیہا، اپنے بازوؤں پر مل لی، مس کر لی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ قالت مالی بالطیب من حاجہ، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ تھی، صرف میں نے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کام کیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا لولا انی سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10۔ کسی عورت کے لیے جو کہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ غم اور سوگ منائے۔ ہاں جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے غم کے اندر گزارے گی۔ تو ان روایات سے ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ اہل تشیع سیاہ رنگ کا لباس سوگ کے طور پر پہنتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ایک اور موجود ہے سنن ابی داود کے اندر جو موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں 4031 نمبر یہ روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ پھر اسی قوم میں سے ہے، انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ مشابہت کس طور پر ہے؟ اب محدثین اس روایت کو کتاب اللباس کے تحت لے کر آ رہے ہیں۔ یہ روایت مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، کتاب اللباس دوسری فصل کے اندر ہے، اور اسی طرح سنن ابی داود کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور کتاب اللباس کے تحت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو تشابہ ہے، مشابہت ہے، یہ لباس کے اندر ہے، چونکہ یہ کتاب اللباس کے تحت آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے مرقات المفاتیح کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 8 کے اندر اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اور اسی حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے من تشبہ نفسہ بالکفار مثلا فی اللباس وغیرہ او بالفساق او الفجار۔ اس روایت سے مراد اور اس مشابہت سے مراد حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کفار کے ساتھ یا فساق اور فجار کے ساتھ، فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کس چیز کے اندر؟ مثلا فی اللباس، مثال کے طور پر وہ لباس کے اندر اگر مشابہت رکھتا ہے تو یہ روایت اس شخص پر بھی صادق آئے گی۔ تو اس تشابہ سے بچنے کے لیے، اس مشابہت سے بچنے کے لیے اہل سنت کے علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ ان خاص ایام کے اندر سیاہ لباس پہننے سے بچنا چاہیے۔ یہ سیاہ لباس پہننا سنی کے لیے، اہل سنت جو شخص اپنے آپ کو اہل سنت میں سے کہلواتا ہے اس کے لیے ان خاص ایام کے اندر سیاہ لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ ہاں عام دنوں کے اندر وہ اگر سیاہ لباس کو زیب تن کر لیتا ہے، سیاہ لباس کو پہن لیتا ہے تو اس کے لیے یہ مباح ہے۔